السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی, انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے, جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں. آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں. نمبر 1 چیز. نمبر 2 از دس, جو بات آپ طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے, اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ مساجد سے فتوے لینے جائیں گے تو جو پاکستان کی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا, اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رد عمل ہوگا, ان سب چیزوں کو آپ اپنے ان کو کاؤنٹر کیے بغیر آپ نے یہ ساری بات کی. تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے آئی گیس. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں, میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج نا جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں سن بیٹا بات سن, بحث نہیں کر رہا یہاں ہوں, پہ سن لو. ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا, بات سن اسلام لو. میں گناہوں کا نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں نا, کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا رک جائیے, ٹیکنیکل ٹرم سن لیجیے پہلے. جی, ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. سوچیں ذرا. نہیں پتا تھا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. No, میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ازوا, یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. جملہ پورا کرنے دیں. نہیں, میں خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ میرا وہ بچہ سننے جملہ تو آئی پورا کرنے دو. ہوں, اس پہ مکالمہ سننے آئی ہوں. جملہ آپ تو مجھے پورا اسلام کرنے میں دو. گناہوں کی بات سنا رہے ہیں. کم ازبا آپ بیٹا بات جملہ پورا سن سن لیں. لیجیے پہلے. سنائیں. جی, اب کاؤنٹر مت کیجیے گا جب تک ان کا جواب پورا نہ جس ہو کو جائے. ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا, اس کو آپ جاہل کا لفظ بتا یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں. یہ ہونا آپ نے چاہیے. اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں, آپ کا کیا جاتا ہے. بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے, ورنہ عالم کو جاہل لکھا میں ہوا ہے, فرق مجھے نہیں کر ریفرنس دے, مجھے ریفرنس دے, کہاں پہ لکھا ہوا ہے سکتے. کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے, کہہ دیا نبی سے. ٹھیک ہے, سن لیں. ایک کی مثال کیا ہے؟ اندھے کی, اور ایک دیکھنے والا. اللہ بتا رہے ہیں, اور اندھا گڑھے میں گرے گا ہی گرے گا. اسلام میں جتنی عالم کی عزت ہے نا اتنی حد تک ہے جہل کی, اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا. وہ سن لو بات کو کہیں اور لے کے بیٹا, میں جہاں پہ لے کے جا رہا ہوں نا وہاں پہ لے کے تو جانے دو نا بیٹا. ٹھیک ہے, اب آپ بھی ایسا کیجئے گا, آپ پاکستان کا سیمپل لیں 100 عورتوں کا جو میرے پاس ہیں سیمپل, اس لیے بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ کہیں سے میرے پاس ایک سیمپل ہے, اس میں 95% رزلٹ نہیں آیا, 25% آیا ہے, 1% آیا ہے, 100% عالم عورتیں نکل آئیں. پھر میں کہوں گا آپ کی بات میں وزن ہے. اس وقت میں نے ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتایا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو. اس نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اس کو جہالت کہتے ہیں بیٹا. لفظ کی بات کی تھی جو بیٹا آپ نے لفظ نہیں ہے, طاغوت ریپیٹ کیا تھا. نہیں, آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. آپ مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں, اور آپ معافی بھی مانگیں. ازوا, میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے. میری بچی جاہل ہے. نہیں, آپ پھر وہی کہہ میرا رہے ہیں. قصور آپ ہے. کہہ رہے ہیں نہیں, میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں. آپ اپنی اس انا بات کا میں مسئلہ قوم سے بنا معافی رہے ہیں. مانگتا ہوں, کیونکہ ہر باپ کو, اور بیٹا بات سن لو, ذمہ ایسے لیتے ہوتے ہیں اسلام میں کہ میں ساحل ادیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہوگی آپ کی, طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے. 20 سال پاکستانی مرد اپنی بچیوں کو طاغوت نہیں سکھا سکتے. ساحل ادیم نے کسی خاتون کو کہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں, اور دلیل بھی دی ہے 95% عورتوں کو طاغوت کا نہیں پتا. کیا واقعی 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اور اگر کہہ دیا تو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے تھی. 2 لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں بہن, سسٹر, اگر آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور میں اپنے الفاظ تھوڑا سا درست الفاظ میں جو سلیکشن ہوگی الفاظ کا وہ میں آئندہ اس میں خیال کروں گا. دیکھیں, کم علم ہونا ایک الگ چیز ہے, جاہل ہونا الگ بات ہے. جاہل کا لفظ ہماری سوسائٹی میں گالی سمجھی جاتی ہے.
میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, مختلف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں, تو آپ میرا بیان سننے آئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے. دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, ہر علم کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا یہ خیال ہے تبھی آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کم ہے, آپ کم علم ہیں, اور میرے پاس علم زیادہ ہے, یہ آپ کے خیال کے مطابق. لیکن میں اگر آپ کو کہوں آپ جاہل ہیں, دیکھو کچھ عربی کی اصطلاحات جو ہے نا وہ اردو میں آ کے چینج ہو جاتی ہیں. جاہل عربی زبان کا لفظ ہے, کم علم کو ہی کہا جاتا ہے, لیکن اردو میں جب آپ کسی کو جاہل کہیں گے نا تو یہ اس کا مطلب اس کی توہین ہی ہے, یہ انسلٹ ہی ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ. ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی کو. اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے, لفظی ترجمہ اگر کیا جائے ضال کا. قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی. اگر ہم ایز اٹ از ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا, ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی. اس سے کیا میسج جائے گا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گمراہی میں زمانہ گزارا ہے, حالانکہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے, نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. یہاں ضال کا مطلب اردو میں جب ترجمہ ہوگا نا تو اردو کے محاوروں کو, اردو کے لب و لہجوں کو دیکھ کر ہوگا. یہاں ضال کا مطلب ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو معلوم نہیں تھے, اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا. شریعت کے تفصیلی احکام آپ کے پاس نہیں تھے تو ہم نے وہ دے دیا آپ کو. یا ہدایت کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو عام ہدایت ہوتی ہے, کہتے ہیں نا فلاں کو ہدایت مل گئی, کیا مطلب قتل سے توبہ کر لی اس نے, چرس سے توبہ کر لی. لیکن جب نبی کے بارے میں کہا جائے گا کہ نبی کو ہدایت مل گئی تو یہ ہدایت ترجمہ نہیں کیا جائے گا بھائی نبی تو ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں, سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں. یہ کہا جائے گا بھائی شریعت کے جو ڈیٹیل میں احکام ہیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح, وہ نبی کو معلوم نہیں تھے نبوت سے پہلے. تو پہلے وہ معلوم نہیں تھے, اللہ نے ان کا علم آپ کو دے دیا. اس طرح سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کی, گائیڈ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اب کم علم کا عربی میں جاہل کہتے ہیں, لیکن آپ نے ایز اٹ از اردو میں لگا کے بول دیا کہ اتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں, تو یہ جملہ غلط ہے. تو غلط بات پہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھائی جس خاتون سے لڑکی سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ سسٹر آپ کا نام کیا ہے, وہ اس نے اپنا نام بتایا, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں پتا مطلب, آپ یہ بول دیں کہ ہمارے ہاں 95% خواتین کم علم ہوتی ہیں, اور یہ کہہ دیتے کہ یار یہ جاہل کا لفظ تھوڑا سخت بول دیا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بات ختم ہو جاتی 2 منٹ میں. تو وہ جب بھی آپ کسی کو اور اتنے بڑے طبقے کو جاہل کہیں گے, کوئی 1-2 کو بھی نہیں, تو خواتین کو انسلٹ تو محسوس ہوگی نا, ہمیں جاہل بنا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے کہ خواتین جاہل ہوتی ہیں. دیکھو علم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم. دنیا کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں سروے کریں تو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. چند شعبے ایسے ہیں جس میں لڑکے زیادہ ہیں, ان میں لڑکیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. سول انجینئر تو لڑکے ہی بن رہے ہوتے ہیں, اس میں لڑکیوں نے کیا کوئی کنسٹرکشن تھوڑی کروانی ہے. لیکن جو ایجوکیشن سے متعلق, تعلیم سے خالصتاً تعلیم سے متعلق شعبے ہیں, ان میں ریسرچ یہی ہے, مشاہدہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ. میرا تو اس پہ 10 سال پہلے بیان بھی ہوا تھا کہ لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں آج کل. لڑکے اکثر لونڈے لپاڑے پان گٹکے میں ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکیاں جب پڑھتی ہیں تو پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں, سروں پہ مسلط کر لیتی ہیں. اکثر دنیاوی تعلیم میں جو رزلٹ ہے اس میں لڑکیاں آگے ہیں. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو یعنی اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں گے. دوسرا ہے دین کا علم. دین کے علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو آپ حیران ہوں گے وفاق المدارس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. یعنی عالمہ بننے والوں کی تعداد عالم بننے والوں سے چند سال پہلے تک تو زیادہ تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. چند سال پہلے رپورٹ یہ تھی کہ زیادہ ہے, اب بھی زیادہ ہی ہوگی. زیادہ نہیں بھی ہو تو برابر سرابر ہی ہے.
تو دین کا علم, دنیا کا علم, اس میں ایک دم کسی پہ یہ کہہ دینا کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں غلط ہے. اگر ہیں تو پھر مرد بھی ہیں, یعنی لڑکیاں جاہل ہیں تو مرد بھی کیا ہیں پھر. طاغوت کا مطلب تو اگر 95% لڑکیوں کو نہیں پتا تو لڑکوں کو کون سا پتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ یہی کہیں کہ ہمارے ملک کی اکثریت کیا ہے, ان پڑھ ہے. جاہل کے بجائے آپ کیا کہتے ہیں بھائی, ان پڑھ ہے. جاہل بھی بولنا ہے, پھر سب کو بولیں جاہل. پھر اسپیسیفک خواتین کو خطاب کر کے کہنا کہ خواتین جاہل ہیں, یہ غلط. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ساحل ادیم ہمارے لیے قابل احترام ہے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن ایک میڈیا پہ ایک ایشو بہت چل پڑا ہے, تو اس میں اس مسئلے میں ساحل ادیم کو فیور نہیں کروں گا.